अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त वाली खुशियाँ दे, वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय का इजहार करते हैं वो आप ना भूला करें। ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इस वीलॉग में हम लोग शामिल करेंगे कि ये जो ख़ुसूसी सरमायाकारी की कौंसल है, इसके बनाने से क्या सरमायाकारी पाकिस्तान में आने में इजाफ़ा हुआ है, नहीं हुआ, या वैसे की वैसे है। इमरान खान साहब अपनी पार्टी को चलाने के लिए अब क्या करने जा रहे हैं और शहबाज गिल साहब ने कौन सा चूना लगाया, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे इस वीलॉग में। लेकिन शुरू करेंगे, पीटीआई हर नए दिन के साथ अपने हर उस बयानिए पर शिकस्त खा रही है और सुक्की का सामना कर रही है, जिसके बाद वो मेरे ख्याल में अच्छा ऐसे बेशर्म है कि शर्म नाम वाली चीज़ इनमें है कोई नहीं, शर्म इनको आनी नहीं है। एक तो जो मार्च के महीने में रिकॉर्ड तरसीलात पाकिस्तान आई हैं, उस पर वो खुश होने के बजाय, मुल्क उनका भी है, सरमाया अगर उनके मुल्क में आया है तो मुल्क उनका भी चल रहा है, लेकिन वो उस पर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आपके सामने घड़ रहे हैं, स्टोरियाँ बना रहे हैं। लेकिन खसूसी सरमायाकारी कौंसल के जो मुताबिक है उसमें के मुताबिक उनकी जो जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। जितने बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, जब आपको पता लगेगा तो फिर इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। SIFC की जानब से जारी एलामी में बताया गया, मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% जो है वो इजाफा हुआ है, यानी 41% इजाफा हुआ है, जिसके बाद सरमायाकारी 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अब देखें, एक अदारा बनता है और उस अदारे के बनने के बाद जो कारकर्दगी उस अदारे की पहले थी, ये बनने से पहले, उसमें अगर 41% 41% अगर इजाफा होता है तो मेरा मतलब है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये पहले साल की बात है, अभी 5 साल पड़े हुए हैं। लामिया के मुताबिक SIFC के सिंगल विंडो मॉडल मनसूबा जाती सरमायाकारी बैनुल वजारती रवाबत में बेहतरी आई है। रवां माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनियों के इंजमाम से 148 मिलियन डॉलर का हसूल खुश आइंद है। SIFC के इलामिया में कहा गया है कि खलीजी सरमायाकारी से पाकिस्तान के तजारती रवाबत मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तानी स्टार्ट एप्स आलमी सरमायाकारी के तवज्जो के मरकज़ बने हुए। आप अंदाज़ा करें कि सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन मुहैया करने से, सहूलियात फराहम करने से कितना फ़ायदा हुआ है। इनका एतमाद बढ़ा है और सरमायाकारी भी बढ़ी है, मुल्क की मईशत भी तरक्की कर रही है। दूसरी तरफ यूथियों ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ख़िलाफ़, आपको याद है महीना डेढ़ 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब इमरान खान को बड़ी एक ख़ास किस्म की तकलीफ़ हो रही थी कि वो पता नहीं क्या कर देंगे या क्या करने वाले हैं, और वो ट्रंप का उस वक़्त नया नया उनको बुखार था कि ट्रंप जीतेगा तो इमरान खान छूट जाएगा, तो वो उस वक़्त 2 चीज़ों को बड़ा टारगेट कर रहे थे, एक आसिम मुनीर साहब को, दूसरा जो सरमायाकारी की कौंसिल है इसको। बांग्लादेश वाली वीडियोस लगा लगा कर डरा रहे थे कि हम लोग KPK को अलहदा कर देंगे और KPK को बांग्लादेश बना देंगे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान और उनकी पार्टी ने जितनी ये खसूसी सरमायाकारी कौंसिल के ख़िलाफ़ साजिश की, जितना इसके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया, इस पर गैर मुल्की सरमायाकारों का इतना ही एतमाद जो है वो भी बढ़ा है। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी प्लस और पॉजिटिव बात थी, जिसका फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को टकावा करके हुआ है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में और आने वाले दिनों में भी होने वाला है। खैर, इधर शहबाज गिल का फ्रॉड और 2 नंबरी पकड़ी जाने पर इसे PTI से तकरीबन निकाल दिया गया। उसको बत्ती बनाकर कहा गया, भाई ने बत्ती लवो थे गायब हो जाओ, नज़र ना आया जे दोबारा। अच्छा जी, PTI के बीट कवर करने वाले ही रिपोर्टर ने बताया है कि पार्टी रहनुमाओं से आए रोज़ बदतमीज़ी और ग्रुपिंग पर शहबाज गिल के खिलाफ सख्त एक्शन कर लिया गया है। मतलब एक तो वो पार्टी के अंदर जो जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनके साथ जो उनका बिहेव है वो एक वजह बनी है, और दूसरा वो पार्टी में ग्रुपिंग करके अपने आप को तगड़ा करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हरकतें करते थे, इसकी वजह से भी उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। ये अब तक की रिपोर्ट है। इमरान खान के हुक्म पर शहबाज गिल को पार्टी से निकालने से मुतल्लिक फैसला कुछ दिन तक हो जाएगा। इमरान खान तक शहबाज गिल की जो बहुत सारी शिकायत जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंची हैं कि जनाब तुहाडा जिहड़ा लाडला जे बाहर यह हरकतां कर रहा जे, पैसे इकट्ठे कर रहा है, दिहाड़ी ला रहा है, और वो भी चलो ठीक कोई गल नहीं, तुहाडी पार्टी के खिलाफ फौज नू कर रहा है और बल्कि साबित कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
پاکستان کی افواج کے خلاف خاص طور پر کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کا بیانیہ بکتا ہے، اس کا یوٹیوب چلتا ہے آپ کے نام پر. تو عمران خان صاحب جو ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ کافی غصے ہیں، اور ممکن ہے کہ کچھ دنوں تک شہباز گل صاحب کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے. اور فیصلہ جو ہونا ہے میرے خیال میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو فیصلہ ہونا ہے. اور یہ خان صاحب تک جو شکایتیں ہیں کسی ایک ذریعے سے نہیں پہنچی، بہت سارے ذرائع سے خبریں جو ہے نا وہ عمران خان تک پہنچ رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب دہاڑی پہ دہاڑی لگا رہا ہے، اور پارٹی کے نام پر دہاڑی لگا رہا ہے، آپ کے نام پر دہاڑی لگا رہا ہے. بہت سارے لوگ اب دیکھیں نا، جو امریکہ والے ڈاکٹر تھے انہوں نے کیا کہا کہ ساڑھے پیسے واپس کرو. وہ جڑے پیسے نال ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں امریکہ میں اپنا جو ہے وہ گھر خرید چکے ہیں، تو وہ اب کہاں سے واپس ملے گا؟ وہ تو اب واپس نہیں ملے گا نا سر. وہ تو پیسہ گیا، تو وہ پیسہ اس لیے لیا گیا تھا کہ ان پیسوں سے عمران خان کی جان چھڑوائی جائے گی. یہ پیسے دیے جائیں گے، لابنگ کی جائے گی، امریکہ سے پریشر ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ عمران خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں. پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے اہم فیصلے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی شکایت بھی پانی پی ٹی آئی تک پہنچائی گئی ہے. اب دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ پارٹی کے وہ فیصلے جو پارٹی کی کور کمیٹی کر رہی ہے، جو کم از کم مطلب کہ چلو تھوڑا بہت لحاظ کرنا چاہیے تھا، لیکن شہباز گل صاحب میں لحاظ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عمران خان کو بتایا گیا کہ شہباز گل گروپنگ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر رہنماؤں کو بلیک میل کر کے ڈالر کماتا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ جیل میں ہونے والی 1-2 ملاقاتوں کے بعد پارٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. اب بھی پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ بڑا ڈھیٹ قسم کا انسان ہے. اس نے پھر بھی کہنا ہے کہ سانو پارٹیوں کٹ دیو، دنیا تو بھی کٹ دیو، اسی عمران خان دے نال ہاں. اور پھر اس نے نکالے جانے والوں کے خلاف ویلو کر کے، اب دیکھیں نا عادل راجہ کو اگر اس سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے یا اس کو اوپر سے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو کیا وہ رک گیا، چپ کر گیا؟ نہیں، وہ پیسے کما رہا ہے اور انہی کے نام پر کما رہا ہے، اور عمران خان کے نام پر کما رہا ہے. تو یہ بھی اس طرح کا چلے گا. اچھا جی، پارٹی کے کئی سینئر اہم شہباز گل سے بہت تنگ ہیں. کئی سینئر رہنما بانی چیئرمین سے شکایتیں بار بار کر چکے ہیں. شہباز گل کو جلد عمران خان اڈیالہ جیل سے کوئی جو بنا کر دے گا کہ بھاجن لے لو تواڈے واسطے بنائی گئی ہے، خط پتر کوئی نوٹیفیکیشن اس کو دے دیا جائے گا. اور جو گل صاحب پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کا اگلا جو لائحہ عمل کیا ہوگا. خیر، ادھر عمران خان صاحب پہلے اپنی رہائی پر لوگوں سے ملتا تھا اور جیل میں وہی ہوتی تھی. دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب میں اور باقی جو لیڈران جیل میں پکڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے جو بھی جیل میں ہوگا وہ اپنی رہائی کے لیے تو لائحہ عمل کوئی نہ کوئی تیار کرے گا نا اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ. لیکن میری جتنی بھی ملاقاتیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے جیل میں ہوئی ہیں نا، اڈیالہ میں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے ان کو نا ایک ہی چیز دیکھا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ ایک دفعہ تو ملاقات ہوئی جس میں سابق صدر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ممنون حسین، شاہد خان عباسی اور محمد زبیر، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ہمیں بھی چانس مل گیا جیل میں ملاقات، بھاری تبھی آ گئی. تو ان کا موضوع بحث تھا کہ پاکستان کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چل پڑا تھا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ڈالر کہاں چلا گیا، اکانومی کا بیڑا غرق کر گیا، بجلی کے بل مہنگے ہو گئے، بہت ساری چیزیں. یہ ہوتا تھا موضوع ہوتا تھا نواز شریف صاحب کا. میں نے خود سنا ہے، میں نے ان کے منہ سے یہ کبھی نہیں سنا کہ مجھے کب چھڑوا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. لیکن عمران خان کی پارٹی کا موضوع ایک ہی ہوتا تھا کہ میری رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے اور میری رہائی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اب وہ اس چیز کو تو اب وہ بیچارہ مطلب کیا کرے. ایک تو وہ مایوس ہو چکا ہے کہ امریکہ والے ٹھینگے کے بعد اس کو کیا مطلب کہ اپنا ملا اور کیا نہیں ملا. ایک دوسرا اپنی پارٹی کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا ہے، بلکہ کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ڈانٹا ہے کہ جناب آپ میری پارٹی کو سکول کی طرح مت چلاؤ. جو پارٹی ہوتی ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کو ایک سکول کے کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. عمران خان نے الزام تراشی کھیلنے کے بجائے جو سکول کا ٹیچر ہے وہ بننے پر زیادہ زور دیا کہ آپ کو سکول کا ٹیچر بنے، تمام کے تمام جو آپ کی کلاس رومز ہیں ان کو بنے. آپ ایک کلاس روم لے کے نہ بیٹھ جائیں اور علیحدہ سے ایک مسجد بنا لیں اور اس کو لے کر چلیں. تو عمران خان صاحب، سلمان اکرم صاحب کافی اس پر جو ہے وہ یہ ناراض بھی ہوئے ہیں. یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عمران خان کی بہن علیمہ خان، فیملی کے دیگر افراد کو عمران خان سے ملنے سے روک دیا. لیکن 5 وکلاء یعنی پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، سینیٹر علی ظفر سمیت 5 افراد کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی. اس وقت سلمان اکرم راجہ کو خود بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی. سلمان اکرم راجہ نے بعد میں عوامی سطح پر اس اقدام کی تنقید کی، کہا کہ انتظامیہ کے منظور نظر لوگوں کی ملاقات کی اجازت دی جائے.
اس بیان پر پارٹی چیئرمین برسٹر گوہر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سلمان اکمل راجہ کو یاد دلایا کہ پارٹی نے ایسے حالات میں کبھی عمران خان سے ملاقات کے بائیکاٹ پر راضی نہیں ہوئی۔ برسٹر گوہر علی خان نے یاد دہانی کرائی کہ 25 مارچ کو جب عمران خان کے بہنوں کو بھائی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس وقت سلیمان اکمل راجہ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملی تھی۔ منگل کو جیل میں ہوئی ملاقات کے دوران پارٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اچھا، امریکہ میں جو مقیم پارٹی کے رہنما ہیں اور ساتھ میں ویلاگر اور بلاگر کے بارے میں عمران خان نے برسٹر گوہر کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں پارٹی کی سیاسی اور کور کمیٹیوں سے باضابطہ طور پر ہٹانے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ تاہم عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ انہیں صرف کمیٹی کے اجلاسوں میں مدعو نہ کیا جائے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نوٹیفیکیشن وغیرہ ان کا نہ کریں، ان کو، کیونکہ یہ اچھا وقت نہیں ہے، ایک برا امپریشن جائے گا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں کہ ان کو پارٹی کے اجلاسوں میں نہ بلائیں، باقی ان کو بس فارغ کر دیں، ہماری طرف سے وہ فارغ ہی ہیں، صرف نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہ کریں۔ پارٹی کے ایک اندرونی ذریعے کے مطابق پارٹی رہنما اپنے رویے پر سینئر رہنماؤں میں بڑھتے عدم اطمینان کی وجہ سے پہلے ہی کچھ عرصہ سے ان فارم سے غیر حاضر ہیں، اور ذرائع نے مزید کہا ہے کہ رہنماؤں کو معلوم ہے کہ انہیں کمیٹیوں سے ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سینٹر اعظم سواتی کا مسئلہ بھی متسن زیر بحث آیا۔ عمران خان نے یہ بات دہرائی کہ ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار رہیں، انہیں کبھی بھی اعظم سواتی یا کسی اور کو اپنی طرف سے ذاتی ریلیف لینے کا اختیار نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیں، ذاتی ریلیف نہیں، اختیار تو اور کیا دیا؟ اعظم سواتی کو آپ نے کیا کہا ہے؟ اسلامی ٹچ دے کر کہا ہے کہ جائیں جناب، اسلامی ٹچ دے کر، حوالے دے کر ماضی کے، تو آپ بات چیت کریں۔ اور وہ کس لیے ہے؟ عوام کے لیے تو ہے نہیں ہے، بجلی کے بلوں کی تو ہے نہیں ہے، سرمایہ کاری کے لیے ہے نہیں ہے، ملک کے سیکیورٹی کے مسائل کے لیے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اور ان کی بیوی کو چھڑوایا جائے۔ بٹ اینی ہو، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعائیں ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جتنے بھی ہمارے موضوع تھے ان پر ضرور اپنی رائے کا اظہار دیں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔